جو ہماری خصوصی دعوت پر پاکستان کراچی سے تشریف لائی ہیں، محترمہ پروفیسر زیب النساء زیبی صاحبہ، ہم چاہتے ہیں کہ نا فورم کی جانب سے ان کے لیے ان کو اعزاز پیش کیا جائے. یہ ہمارے لیے فورم کے لیے عزت افزائی ہوگی اور اس اعزاز کی تکریم ہوگی کہ ہم ان کی خدمت میں یہ اعزاز پیش کریں. پروفیسر زیب النساء زیبی صاحبہ، آپ 60 سے زائد کتابوں کی اور 23 نصابی گراں قدر کتابوں کی مصنفہ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جو موٹی موٹی ضخیم کتابیں رکھی ہیں، یہ تو نمونتاً ہیں. 60 کتابیں آپ نے تخلیق فرمائی، اور یہ کہ 70 سے اس کے علاوہ 23 آپ نے نصابی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، اور یہ تمام کتابیں بہت ضخیم ہیں آپ کی. اور شاعری کی آپ کا اختصاص جو ہے وہ آپ نے شاعری کی، مولانا صاحب پلیز، خبر صاحب، آپ کا اختصاص یہ ہے کہ آپ نے شاعری کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے. یوں سمجھ لیں کہ آپ نے تقریباً 70 اصناف میں آپ نے شعر کہے ہیں، اس سے زائد اصناف میں آپ نے شعر کہے ہیں، اور جس کے تحت آپ کے 23 شعری مجموعات شائع ہو چکے ہیں. آپ کے ناول، آپ کے ناولیٹ، آپ کے افسانوں کے مجموعے، شاعری کے مجموعے، اور مختلف اصناف سخن پہ آپ کے مجموعے. اصناف سخن میں یوں سمجھیں کہ آپ نے غزل پہ، نظم پہ، قصیدے پہ، رباعی پہ، تروینی پہ جو ایک نئی صنف ہے، ثلاثی کہہ لیں، سیرہ کہہ لیں، قطع کہہ لیں، رباعی کہہ لیں، اور اس کے علاوہ کہہ مکرنی کہہ لیں، اور آپ پہیلی کہہ لیں، اور اس کے علاوہ رخصتی کہہ لیں آپ. اس کے علاوہ مطلب تعلیمی، سماجی، ثقافتی، ہر موقع پہ آپ نے ہر صنف میں آپ نے طبع آزمائی کی ہے. آپ نے مرثیے لکھے ہیں، آپ نے سلام لکھے ہیں، آپ نے قصیدے لکھے ہیں آپ نے، اور آپ نے مثنویاں لکھی ہیں. یہ وجہ ہے کہ آپ کی 70 سے زائد کتابیں آپ نے اصناف پہ آپ نے طبع آزمائی کی ہے. اس کے علاوہ آپ ابھی حال ہی میں آپ شاعرہ ہیں، محققہ ہیں، نقاد ہیں، اور ان کے تمام مجموعے آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ آپ ابھی حال ہی میں آپ ایک سابق جو ہے نا وہ افسر جمال انجم صاحب، آپ افسر اطلاعات، محکمہ اطلاعات حکومت پاکستان سندھ میں آپ نے افسر کی حیثیت سے، افسر اطلاعات کی حیثیت سے آپ کام کرتی رہی ہیں. ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئی ہیں. ماشاءاللہ آپ موجودہ وقت میں بھی آپ بہت کچھ کام کر رہی ہیں، تخلیقی کام کر رہی ہیں. اور تو ہم ان کی تمام خدمات، صلاحیتوں اور تصنیفات کے اعتراف میں فورم کی جانب سے نشان سپاس پیش کیا جا رہا ہے. ایک پین خواتین حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے پروگرام کے دوسرے حصے میں 2 لیکچر ہیں، اور ہمارے ان تقریبات کی، ہمارے ان سیمینارز کی یہی خصوصیت ہے کہ چونکہ ہماری یہ جو فورم ہے یہ اکیڈمک، لٹریری اور اکیڈمک فورم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پہ ایسے لیکچر پیش کیے جائیں جس سے مطلب ہمارے جو سامعین ہیں، حاضرین ہیں، وہ مستفید ہوں، اور ان کے ذہن میں اس سے متعلق جو سوالات ابھریں وہ صاحب لیکچر سے وہ سوالات بھی کر سکتے ہیں، فلور سے سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں.
تو بلا تاخیر میں اس کا آغاز کرتا ہوں. ہمارا پہلا لیکچر دینے کے لیے کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محبوب الدین صاحب تشریف لائے ہیں. وہ آپ کو لیکچر دیں گے، اور آپ کے لیکچر کا عنوان جو ہے جامعہ کراچی کے نامور سائنسداں اور شاعر و شاعرات. اور پروفیسر کے صاحب کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ آپ 1967 سے یوں سمجھیں کہ میں نے 69 میں نے ماسٹرز کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے، اور یہ کہ آپ 67 سے وہاں پر آپ نے کیمسٹری پڑھا رہے تھے. آپ اس زمانے میں آپ کیمسٹری پڑھاتے تھے. ہمارے بہت سینئر ہیں، آپ کیمسٹری کے پروفیسر ہیں کراچی یونیورسٹی کے. اس کے علاوہ آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے ایڈنبرا انگلینڈ یونیورسٹی گئے، وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، وہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ بھی آپ نے قائم وہاں کیا. وہاں آپ نے پڑھایا بھی اور وہاں سے پڑھا بھی آپ نے. اس کے علاوہ آپ شاعر طرح دار ہیں، آپ صاحب دیوان شاعر ہیں. آپ کی شاعری کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے، اور اس وقت ہماری خصوصی دعوت پر آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کے لیکچر جو پیش فرما رہے ہیں اس کا عنوان ہے جامعہ کراچی کے نامور سائنسداں اور شاعر و شاعرہ. میں دستبستہ درخواست کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر محبوب الدین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا لیکچر اور مقالہ مرمت فرمائیں. پروفیسر ڈاکٹر محبوب الدین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. جناب صدر، معزز مہمانان گرامی اور معزز خواتین و معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ ٹاپک ایسا لگا کہ آپ لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہوگا، تو میں نے کہا کہ کچھ خیالات کا اظہار کروں. یہ مقالہ ہے جامعہ کراچی سے یہ سائنسدانوں کا شعریاتی ذوق و شوق. شاعری الحمدللہ عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کے خزانے کی کنجیاں شعراء کی زبانیں ہیں. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شعر اپنے اندر غیر معمولی اثر رکھتا ہے، اور گو شعر گوئی کے متعلق اختلاف رہا ہے، لیکن شعر کے معجزاتی اثر سے حامی اور مخالف کسی کو انکار نہیں ہوا. شاعر صرف وہ نہیں جو کلام موضوع کر سکتا ہے، بلکہ شاعر صرف وہ ہے جو انسانی مستقبل اور اس کے امکانات عمل پذیری پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ شدت کے ساتھ وقوف پائے. اکثر کہا جاتا ہے کہ سائنس و فنیات اور شاعری دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. بقول ایبسٹریس اور کاسوگا، شاعری طلباء اور طالبات کے سائنسی ترقیات کی تفہیم میں اور سائنسدانوں کے کردار میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتی ہے. شاعری دراصل ہمیں قوت تخلیق و ایجاد کا حامل ہونے میں بھی مدد کر سکتی ہے. جب کوئی شخص اشعار کہتا ہے یعنی لکھتا ہے تو پورے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے. دونوں الٹا سائڈ، بایاں حصہ یعنی زبان اور منطق والا حصہ، اور بایاں حصہ یعنی ذہنی نقشہ کشی، ویژوالائزیشن اور قوت تخلیق، کریٹیوٹی والا حصہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں. ہمیں ایسے ہی سائنسدانوں کی ضرورت ہے جو مسائل حل کرنے کی قوت تخلیق کے حامل ہوں، اور غیر معمولی سائنسداں وہی ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جنہیں ہر شخص دیکھ رہا ہے، مگر وہ ان میں کچھ اور مختلف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک اور اہم نکتہ ہے کہ موسیقی کی طرح شاعری کے قافیہ اور اوزان یعنی رائم اینڈ ریدم ہمیں چیزوں کو یاد رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں.
اور ادق سائنسی مضامین آسانی سے ذہن نشین ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے سائنسدانوں کی طرف۔ کراچی یونیورسٹی کے سب سے اول عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی FRS مرحوم، جو 6 سے لے کر 8 گھنٹے تک کیمسٹری لیب میں وقت بتاتے تھے، بہت اچھے شعر موضوع کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر 2 اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ذکر جب چھڑ گیا ثقافت کا، پرانا شعر ہے ویسے، ذکر جب چھڑ گیا ثقافت کا، بات پہنچی موہنجو دارو تک۔ ایک اور جس سے آپ محظوظ ہوں گے، دعائیں مانگے ہیں اغیار میرے مرنے کی، انہوں نے آخری دنوں میں لیب کے اندر، دعائیں مانگے ہیں اغیار میرے مرنے کی، خدا جو چاہے تو میں ضد میں ان کی مر کے نہ دوں، اور ثابت کر دیا ماشاءاللہ بہت بہت طویل عمر پائی ماشاءاللہ۔ بایولوجیکل سائنسز جو سینٹر آف ایکسیلنس بنا تھا، اس کے عالمی شہرت یافتہ پروفیسر ڈاکٹر افضال حسین قادری صاحب، جن کا ریسرچ میں بہت وافر تجربہ ہے، دیکھنے میں بظاہر پروفیسر نظر آتے تھے، بہت ایسا لگتا تھا دیکھنے سے کہ کسی بہت ہی سوچ میں غرق ہیں اور کوئی کسی بڑے سائنسی مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں، لیکن بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ 2 اشعار ملاحظہ ہوں ان کے۔ شوق لایا ہے جنہیں عشق کے میدانوں میں، شوق لایا ہے جنہیں عشق کے میدانوں میں، چین پائیں گے نہ شہروں میں نہ ویرانوں میں، چین پائیں گے نہ شہروں میں نہ ویرانوں میں، قلب ڈھونڈے ہے تسلی کے لیے کوچے دوست، عمر ساری ہی گزر جائے گی ارمانوں میں، عمر ساری ہی گزر جائے گی ارمانوں میں۔ واقعی ان کے ارمان پورے نہیں ہوئے، بہت جلد داغ مفارقت دے گئے۔ باٹنی ڈپارٹمنٹ کے ہی یعنی بایولوجیکل سائنسز میں ڈاکٹر رفیق، ڈاکٹر سید ارتفاق علی، جو بعد میں وائس چانسلر بھی رہے، بہت اچھے شاعر تھے۔ ان کے بعد اب تک ہیں موجود ماشاءاللہ ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر سریہ خان، ڈاکٹر مشتاق حسین، باٹنی کے ہی ڈاکٹر مشتاق حسین، جو صاحب دیوان شاعر ہیں اور سائنسی مقالے منظوم لکھ چکے ہیں۔ زولوجی میں امتیاز احمد ماشاءاللہ ابھی تک ہیں، نہ صرف اتنا ریسرچ کام کیا کہ اپنا جواب آپ ہیں، ان کی ریسرچ کو تو گننے کی بجائے تول کے ناپا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت اچھے شاعر، بزم سائنسی ادب سے اب تک سارے سائنس والے سائنس والے سب شاعر ہیں ماشاءاللہ، انجینئر بھی شاعر ہیں، انجینئر بھی ہیں، بھی آئیں گے۔ اب یہ ذرا سب سے زیادہ یہ ہے کہ ذرا غور سے سنیں شاعری یہ مضمون ہے۔ کچھ میں تو جہاں جاتا ہوں کچھ نہ کچھ سیکھ کر آتا ہوں۔ ایک استاد ہمیشہ طالب علم ہی رہتا ہے، بے شک، اور اچھا سامع بھی ہونا چاہیے اور اچھا قبول کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ یہ میں صرف آپ کے لیے اچھا، میں نے آپ کیا بہت بڑے سائنس کا پورے میرے مجلے بھرے میں، آپ کا نام آ جائے گا، آپ فکر نہیں کریں۔ تو میں امتیاز احمد کی بات کر رہا تھا، ماشاءاللہ اب تک بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے ابھی تک انہوں نے کوئی دیوان نہیں چھپایا ہے۔ زولوجی کے مظہر عباس رضوی اسلام آباد میں آج کل ویسے تو صحافت کر رہے ہیں، لیکن بہت اچھے شاعر ہیں، ان کا طنز و مزاح کا جواب نہیں ماشاءاللہ، وہ بھیجتے رہتے ہیں بزم سائنسی ادب میں اپنا کلام۔ پروفیسر ڈاکٹر
शम्स ज़ुहा, डीन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, जो पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, बहुत अच्छी शायर थे। 2 शेर मुलाहिज़ा उनके ख़ास तौर से मैंने ये नकल किए हैं। तारों की चमक कैद करो तो जाने, तारों की चमक कैद करो तो जाने, सब्ज़े की लहक कैद करो तो जाने, माना के है गुलशन पे तुम्हारा कब्ज़ा, माना के है गुलशन पे तुम्हारा कब्ज़ा, फूलों की महक कैद करो तो जाने। फूलों की महक किसी खास वाक़े की मुनासबत से उन्होंने ये कहा था जी। माना के है गुलशन पे तुम्हारा कब्ज़ा, माना के है गुलशन पे तुम्हारा कब्ज़ा, सब्ज़े की लहक कैद, फूलों की महक कैद करो तो जाने, फूलों की महक कैद करो तो जाने। उनके हमनामी किसी ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी में होते थे, शीन ज़ुहा मरहूम, साबिक़ नाइब मुदीर शोबे तसनीफ़ व तालीफ़ व तर्जुमा, बहुत अच्छे शायर थे। उन्होंने 2 नज़में बहुत मारकतुल आरा उनकी रही हैं। एक तो यज़दा ब कमन दावर किला नवर्दी पर, इस नज़म को जब उन्होंने लिखा है, दूसरे ही साल इंसान चांद पर पहुंचा था, उसी के खाके को सामने रख के उन्होंने ये लिखी थी। यज़दा ब कमन दावर और दूसरे आइंस्टाइन। उनके कलाम में तासीर बहुत ज़्यादा थी, सुनने वाले की आंखें डुबडुबा आती थीं। उन्होंने एक 50s में नज़म लिखी थी, किनारे बहरे अरब, जिसका आखिरी मिसरा मुझे अभी तक याद है। कहा था, मुझे पूछें तो कह देना ज़ुहा ने खुदकुशी कर ली। बहुत जल्दी हमें दाग मुफाकत दे गए। उनके नंबर 2 साहिबजादे की किताब पर, सरवत ज़ुहा पर आपने तबसरा लिखा है। वो पूरा ख़ानदानी था और अब तक हैं। उनके छोटे भाई अब तक हैं माशाल्लाह, प्रोफेसर नजमुल हुदा साहब, बहुत अच्छे शायर हैं। मुझे याद है कि बहन भी शमीमुल हुदा, उनकी बहन भी। और वो बच्चे तो मुझे याद नहीं है, मैंने जब देखा था तो ये सरवत ज़ुहा को 8-10 साल का बच्चा था। शम्स ज़ुहा साहब की बहन भी जी, सरवत हुदा, और वो साहिब दीवान शायरा, उनके इंतकाल से पहले उनकी दादी जो थी 1840 में उन्होंने अफसानों का मजमूआ लिखा था। 1840 खानदानी हुआ करते थे। बहरहाल नजमुल हुदा साहब का मुझे याद है कि 5 साइंसी तरह ही मुशायरा हो रहा था, उसमें उन्होंने मंजूम इस्तक़बालिया लिखा था। मोहसिन भोपाली मरहूम सदारत कर रहे थे, तो उन्होंने उनका से हाथ मिलाते हुए कहा कि प्रोफेसर साहब, इन हाथों की हिफाजत कीजिए। लिहाजा वो अब तक हिफाजत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन मोहसिन भोपाली को किसी शकीक को क़ैद ने शहीद कर दिया था, आप लोगों को याद होगा। मोहसिन भोपाली को नहीं कहता, वो तो ठीक है, वो मुझे याद, क्योंकि मैं मुल्क से बाहर रहा तो मैं नामों में थोड़ा खबरें पढ़ता हूँ। ओके, नजमुल हुदा साहब का एक शेर मुलाहिज़ा हो, इश्क ने कहाँ समझा, हुस्न ने कहाँ जाना, साल माह मोहब्बत का किस तरह मुरत्तब है। साइंस से मुताल्लिक़ जामिया कराची के असातिज़ा और मुहक़्क़िक़ीन माशाअल्लाह इतनी तादाद में हैं कि जहाँ जाएं आपको मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर इस महफ़िल में ही अगर नज़र आ रहे तो बड़ी तादाद में शायर और शायरात मौजूद हैं। सबसे नुमायाँ शख्सियत तो इस महफ़िल बल्कि इस तहरीक की रूह रवां जनाब तस्लीम इलाही जुल्फ़ी साहब हैं, जो फ़न्नियात के माहिर व मुहंदिस, इंजीनियर और एरोनॉटिकल साइंस और टेक्नोलॉजी की काबिलियत, आला सनत और वाफिर तजुर्बा रखने के साथ साथ शायरी से मुस्तफ़ीद भी
شاعری سے مستفید بھی فرما رہے ہیں اور محسوس بھی ہو رہے ہیں۔ کیا خوب زلفی صاحب نے فرمایا کہ جو میں نے سزا جب زندگی دینے لگے گی، سزا جب زندگی دینے لگے گی، مزہ بھی شاعری دینے لگے گی۔ صاحب طرز ایسے کہ بس وہی کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے گھر بنایا تھا میرا کہاں ہوا، جو میں نے گھر بنایا تھا میرا کہاں ہوا، تنکے کہاں رکھے تھے بسیرا کہاں ہوا، جو میں نے گھر بنایا تھا میرا کہاں ہوا، تنکے کہاں رکھے تھے سویرا کہاں ہوا، تنکے کہاں رکھے تھے بسیرا کہاں ہوا۔ اور بھی مجھے ابھی زیب النساء صاحبہ نظر آئیں، جو میں یاد پڑتا ہے یہ زولوجی سے ان کا بھی انہوں نے ابھی نام لیا اپنے استاد کا جو میرے شاگرد ہوتے تھے وقار زبیری، سرگرم لوگ تو سائنس کے طور طرف، بلکہ اپنے منیر صاحب بہت ذوق شاعری رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ شعر لکھ کے چھپا دیتے ہاں ہیں۔ پہلا، ہاں نہیں کبھی ظاہر ہوں گے، ابھی بعض لوگ تو بعد میں ظاہر ہوتے ہیں، ہے تو یہ انجینئر اور ایکس وائس چانسلر ہیں۔ پہلا سائنسی طرحی مشاعرہ جو ہوا تھا اس کی صدارت آپ نے ہی فرمائی تھی، یعنی یہ وہاں پر روئے رواں رہے ہیں، اور جب تک کراچی میں رہے تو بزم سائنس کے روئے رواں رہے ہیں۔ یہ اپنے خاور صاحب، رحمان خاور صاحب بھی، ان کا جو میں نے ایڈٹ کیا ہے ان کا مرثیہ سلیم الزماں صدیقی انہوں نے پیش کیا تھا بزم سائنسی ادب میں، لیکن کبھی یہ محفل سائنسی شعر و سخن جو میں نے شروع کی تھی اس میں کبھی یہ نظر نہیں آئی۔ ویسے اب میں باتیں بعد میں کر لیں گے، بہت وقت بات۔ فزکس میں اب میں شروع کرتا ہوں فزکس سے۔ فزکس کو کہا جاتا ہے کہ بڑا خشک مضمون ہے، اور سائنس سے فزکس کا کیا تعلق، لیکن واقعی فزکس اتنی ہی آسان اور دلچسپ ہو جاتی ہے اگر اس میں شعر و شاعری شامل ہو۔ اس کی روح رواں رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید انصار حسین شیخ مرحوم، بہت اچھے شاعر تھے اور بہت کلام چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ ہو، زمیں کے مسائل سلجھتے نہیں ہیں، زمیں کے مسائل سلجھتے نہیں ہیں، خلا کی حدوں کو بشر ناپتا ہے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ یہ ہر لیکچر میں ایک آدھ شعر ضرور پڑھتے تھے فزکس کے۔ ان کے چھوٹے بھائی سید وقار حسین شیخ بہت اچھا ترنم تھا اور بہت اچھی شاعری کرتے تھے۔ کسی زمانے میں 60s میں کیمپس کی محفلیں ان کی آواز سے گونجا کرتی تھی۔ ان کا میں کہتا تھا کہ دو بادشاہ ہے، دو ہی تھے، ایک پیرزادہ قاسم اور وقار صاحب۔ وہ تو ابھی بعد میں آئیں گے، میں ان کا بھی وہ بھی آ جائیں گے، مطلب خوشبو جو تھے نا۔ جی جی جی۔ فزکس میں پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ اسلام ماشاءاللہ اب تک ہیں، بہت اچھی شاعرہ ہیں، گلگت یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہیں آج کل۔ ایک شعر ان کا ملاحظہ ہو، میرے اطراف کی آلودگی میں، میرے اطراف کی آلودگی میں کوئی صنعت کسی سے کم نہیں ہے۔ کوئی صنعت کی طرح ہی مشاعرے میں کہا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد ہیں ظفر محمد خان ظفر، جو کہ سپارکو کے ڈائریکٹر رہے ہیں، اب تو ریٹائرڈ ہیں۔ 5-6 مجموعات ان کے چھپ چکے ہیں۔ سائنسی شاعری بھی کرتے ہیں اور غیر سائنسی شاعری ان کی بہت اچھی ہے۔